بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ بھائیو، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی چیز شہادت ہے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ 2 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو روزہ فرض کیا گیا۔ اس کے بعد سے آپ ہمیشہ روزہ رکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ رمضان نصیب ہوا۔ اور بھائیو، روزہ جو ہے، اس کی غرض و غایت، اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم سب روزہ رکھ کر مسلمان متقی پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ کر انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کا عمل دخل اس کے جسم پہ کم ہو جاتا ہے۔ روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے بھائیوں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ روزہ شروع کرتے ہیں، اپنے چاند کے حساب سے تھوڑا آگے پیچھے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک علاقے کے جو لوگ ہیں وہ چاند دیکھنے کے بعد ایک ساتھ ہی روزہ شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ روزہ کو ختم کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں۔ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک امت اسلامیہ ہیں، شعور پیدا ہوتا ہے اور ہم امت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ سارے مسلمان ایک ساتھ ہی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو، روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی مسلمان ہوئے، اور غالباً ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اچھے مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جہاد کے لیے نکلے کچھ عرصے کے بعد، اس میں سے ایک آدمی جہاد میں قتل کر دیا گیا، یعنی شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اور دوسرا آدمی 1 سال تک زندہ رہا، اللہ نے اس کی عمر دراز کی 1 سال، اس کے بعد وہ فوت ہوا۔ ایک صحابی وہ خواب میں دیکھتے ہیں جو آدمی بعد میں فوت ہوا تھا، دونوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو بعد میں تبھی موت پڑا، شہید بھی نہیں ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، اور شہید جو ہوا تھا وہ صحابی بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ بڑا تعجب کیا، لوگوں سے پوچھا، لوگ بھی بڑے تعجب کر رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ اللہ کے رسول، ایسی ایسی بات ہے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے سوال کیا، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا انداز تھا، سوال کر کے سمجھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، وہ 1 سال تک زندہ رہا، تم لوگ تعجب کر رہے ہو نا، تو یہ مجھے بتاؤ کہ 1 سال تو زندہ رہا، اس نے نمازیں پڑھی 1 سال تک؟ ہاں، 1 رمضان کے روزے رکھے، 1 رمضان روزے رکھے اور نیکیاں کی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں کا بہت بڑا فرق ہے۔ 1 رمضان کے روزے، یہ ایک آپ روزے اور نمازیں پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں۔ بھائیو، یہ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ڈھیل دی ہے، ہماری عمر دراز کی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہلے فوت کر دے، موقع بھی نہ دے، لیکن یہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ نیکی کیجئے، بڑھ چڑھ کر کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن اور نماز پڑھیے، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، گناہوں سے بچیے، نافرمانیوں سے بچیے، جھوٹ سے، غیبت سے، جو بھی ایسے کام ہیں جو آپ کے روزے کو اور آپ کے اسلام کو خراب کریں، اس سے دور رہیے۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، ابھی آپ امتحان، میں بھی امتحان میں ہوں، آپ بھی امتحان میں، اللہ کی طرف سے امتحان آ رہا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں بڑا اجر مل رہا ہے۔
آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے آپ کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک قدم پہ آپ کو اجر ملتا ہے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وضو کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اب جب نماز پڑھیں گے تو آپ کے اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے، اس کی نوازشیں ہیں، اس کی یہ کرم ہے۔ پورا سال، کتنے سال اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو فرمایا کہ وہ شخص بہت اچھا ہے جس کی عمر بھی لمبی ہوئی اور اس کے عمل بھی اچھے ہوئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، نہیں کروں گا گناہ گار ہو جاؤں گا، عذاب ہوگا، ڈرتا ہے اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایک رمضان کی صرف روزہ رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اپنے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جاتا رہے۔ جب تک وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دیگر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور جادو کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جب تک آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، یہ اعمال آپ کے پورے سال کی مغفرت اور تکفیر کا سبب بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ جب رمضان آ جاتا ہے فتحت ابواب الجنت، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان آ جاتا ہے، آسمان کے دروازے اور اس سے پہلی والی روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ ایسے کام کیوں ہم کرتے ہیں جو شیطانی والے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان نے پورے سال 11 مہینے ایسی کوشش کر کے گیا ہوتا ہے، ایسا ہوم ورک وہ کر کے گیا ہوتا ہے کہ ہم وہ سبق بھول نہیں سکتے، اور اس کے غیر موجودگی میں بھی ہم اس کی باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مردت الجن، بڑے بڑے سرکش شیطان بن کیے جاتے ہیں، چھوٹے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ من الجنۃ والناس، شیطان جو ہے وہ جنوں سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ اتنا سبق پڑھا کے گیا اور ہم اس قدر برائیوں میں، گناہوں میں پورے سال مگن رہے کہ اس کے نہ ہونے کے بعد بھی ہم نے کہا تیری ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی کافی ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ اور بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے تشریف لائے، آپ نے ممبر پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پر، تیسرے پر اسی طرح آمین کہا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آج وہ کام کیا اس سے پہلے آپ نہیں کرتے، آمین نہیں کہتے۔ کہا جب میں آیا تھا تو یہاں جبریل علیہ السلام تھے اور انہوں نے یہ کچھ دعائیں کی، 3 دعائیں کی تھی، اس میں سے ایک دعا یہ کی تھی کہ من ادرک شہر رمضان، جو رمضان کا مہینہ پالے، فلم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، لوگوں کو ذرا ذرا نیکی پر بہت نواز رہے ہیں، اور وہ کوشش کر کے اللہ سے اپنی معافی نہیں کراتا، تلافی نہیں کراتا، اور اللہ کو راضی نہیں کرتا، تھوڑی محنت بھی نہیں کرتا، روزے بھی نہیں رکھتا، اس کے سامنے رمضان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دخل فدخل النار، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ترغیب کی روایت ہے کہ فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رمضان آیا، اس میں محنت نہیں کی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو ایسے آدمی کو فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے رحمت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ نہ لے۔ تو پھر جبریل نے کہا آپ آمین کہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔